سے علماء کرام، مشائخ نظام، بزرگان دین، میرے عزیز طالب علم بھائیوں، میری ماں و بہنوں اور میرے قابل احترام مسلمان بھائی، میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا عبد محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے مجھے اس مجلس میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ ایک ایسی مجلس جس میں علماء کرام بھی ہیں، میرے بزرگ حضرات ہیں، خصوصاً حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم اور دیگر کئی بڑے علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے ایک کے سامنے میں کچھ عرض کروں، یہ میرے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے۔ میں طالب علم آدمی ہوں، حضرت مولانا کو استظن ہوا کہ وہاں تشریف لائے اور مجھے کہا کہ بھائی وقت دو، تو مجھے اس سے بھی بڑی شرمندگی ہوئی، تشریف لائے مجھے ان پر حکم کرتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرات کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محبتوں اور حسن ظن پر بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑے حضرات کے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان کے حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، مجھے کوئی بیان کرنا نہیں آتا، کوئی خطیب نہیں ہوں، اور نہ لمبی بات کہنے کا عادی ہوں اور نہ مجھے کوئی سلیقہ ہے۔ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے، اس نسبت سے آپ کے سامنے دو تین گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ کتاب ہر شخص کے لیے بتا دی۔ یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے بتا دی۔ ھذا بلاغ للناس، پیغام ہدایت ہے۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ اگر قرآن کا کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہوتا تو یہ رکھا، بلاغ للناس، ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور انسانیت میں نیک لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، مولوی حضرات بھی ہیں، عوام بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ناخواندہ بھی ہیں، شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، حتیٰ کہ مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ ساری انسانیت کے لیے یہ پیغام اللہ نے اٹھایا۔ یہ کسی طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں ہے، اس لیے معاشرے کے ہر فرد کو، ہر طبقے کو، ہر جماعت کو، ہر قوم کو، ہر ملت اور مذہب کے آداروں کو اس قرآن کریم کی قدردانی کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے ہم سب پر یہ خاص کرم کیا ہے کہ ہمیں ایمان اور قرآن کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی نہیں کرتے، اور قدردانی اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں اس نعمت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں بھی ایک جگہ کر رہا تھا کہ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کے پاس سونے چاندی کے سکوں کا، یہ جواہرات کا ایک تھیلا ہے، اور وہ ایک ایک کر کے اس کو سمندر میں ڈال آتا ہے، تو اس محرومی کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، اس نے اس کو گوا دیا۔ ہمارے پاس یہ قرآن ہے، اس قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن جب ہم نے اس قرآن کی نافرمانی کی، اس قرآن کو پہچانا نہیں، جو مرتبہ تھا وہ نہیں دیا، تو اس کا لہٰذا ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے ان مسائل کی صورت میں جن کو آج ابھی چھوٹا سا
کہہ رہا تھا کہ مشکلات ہیں، مصیبت عذاب ہے، یہ بچے کو بھی نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے، اس کو نہیں پتا کیا مصیبتیں ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ کیا مسائل ہیں معاشرے میں. اور اس نے حکمرانوں کو بھی للکارا، پارٹی لیڈروں کو بھی للکارا، مالداروں کو بھی، سرمایہ کاروں اور جاگیرداروں کو بھی للکارا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا بول رہا ہے، لیکن بات اس کی بالکل صحیح ہے، بات اس نے بالکل ٹھیک ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ جتنے مسائل ہیں یہ قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے. یہ جو مجلس منعقد ہے، ایسی مجلس سے سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں ملک بھر میں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا قرآن سے جو ایک فاصلہ ہو جاتا ہے، ایک درمیان میں خلا آ جاتا ہے، وہ کم ہو جائے. اس لیے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے وہ رسی ہے جس کا ایک سرا یہاں ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اور دوسرا سرا اللہ کی طرف، اللہ سے جڑ. تو اس کا مطلب جو قرآن سے جڑ گیا اس نے اس رسی کو تھام لیا، حبل اللہ، اللہ کی رسی جو اللہ تک پہنچا دے. آج وہ اللہ سے دور ہو گئے، اس لیے کہ اس رسی سے دور ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، ولا تفرق، اور انتشار تفرقہ نہ ہو. اور علماء نے کہا کہ انتشار و تفرق سے ختم ہونے کا حل بھی کہے گا. جب سب مل کر قرآن سے چمٹ جائیں گے تو تفرقہ خود ختم ہو جائے. انتشار کب ختم ہوتا ہے؟ جب سب مل کر کسی ایک نقطے پر آ جائیں. کوئی چیز ہونی چاہیے، جب کوئی بڑا ہوتا ہے سب اس کو ایک بڑا مانتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، تو زمانے کا قائد اور رہنمائی کرنے والا کیا ہے؟ یہ قرآن. آج جتنی مشکلات اور مسائل ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اس قرآن کی مختلف تصویریں ہیں، مختلف زاویے ہیں، مختلف پہلو ہیں. ہم نے اس قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب سمجھا ہے، صرف حفظ کرنے کی کتاب سمجھ لی ہے. اس قرآن کا بہت بڑا حق ہے اور یہ ضروری ہے. اگر معاشرے میں یہ حفاظ نہیں ہوں گے، یہ کرنے والے بچے، تو معاشرہ باقی نہیں رہے گا، جتنا بچہ ہے وہی ختم ہو جائے. اس لیے ایک بچہ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ ان سارے دنیا داروں سے کہیں زیادہ اللہ کی حقیقی اور حیثیت رکھنے والا ہے، جن کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، منصب بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ڈگری بھی ہے، حیثیت بھی ہے، عزت بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے، جاگیر بھی ہے، سب کچھ ہے، قرآن نہیں ہے. تو یہ ایک بچہ تنہا ان سب پہ بھاری ہے. قرآن کا مقام تو یہ ہے، لیکن ہر چیز کی قیمت اس کے بازار میں لگتی ہے. تو قرآن کی قیمت آخرت میں لگے گی جب اس کا بازار سجے گا. یہ دنیا تو مادی چیزوں کا ہے نا، مال دولت پیسوں کا، اس لیے ہم قرآن کی قیمت یہاں لگا نہیں سکتے. اس بچے کی قیمت قیامت میں لگے گی. جب اس کا وزن ہوگا تو پتہ چلے گا اس کا وزن کتنا ہے. اور دوسری طرف وہ سارے دنیا دار، ان کا کیا ہے؟ لا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. حدیث میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا ایسے آدمی. میرے بھائیوں، آج ہم اپنا قد اونچا کر سکتے ہیں، اپنا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، اپنے آپ کو معزز بنا سکتے ہیں، صاحب حیثیت بنا سکتے ہیں، اپنی پہچان کرا سکتے ہیں اس قرآن کریم کے بلبوتے. اصل یہ ہے کہ ہم اپنی شناخت بھول گئے. آج شناخت آدمی کی کیا ہے کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، اس کا منصب ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کے پاس کوٹھی بنگلہ ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، یہ باہر پڑھ کر آیا ہے، یہ بڑا عہدے دار ہے، یہ بڑا گریڈ کا آفیسر ہے. یہ پہچان بن گئی. جب یہ پہچان ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن کی ناقدری کی. اللہ تعالیٰ کو پہچان قرآن سے کروا رہے ہیں اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
کہ اللہ اس کتاب سے بلندیاں دیتے ہیں اور اسی کتاب سے لوگوں کو گراتے بھی ہیں. جس کے پاس یہ کتاب ہے وہ ہمیشہ اور جو نہیں ہے وہ گر جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کابینہ تھی. اس کابینہ میں بخاری شریف میں کون لوگ ہوتے تھے؟ قرا. اس زمانے میں قرا قرآن کے قاری کسے کہتے تھے؟ جو قرآن کا عالم ہوتا تھا. اور عالم وہ ہوتا تھا جو قرآن پر عمل کرتا تھا، سمجھتا تھا، اہل علم یعنی. تو حضرت عمر کی کابینہ میں میرٹ کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر انتخاب ہوتا تھا اور قرا کو پہلے موقع ملتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، عمر زیادہ نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 14 سال عمر تھی، عمر رضی اللہ عنہ 17-18 سال. لیکن ان کو حضرت عمر کی کابینہ میں شورا میں آگے جگہ ملتی تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شکوہ کیا ان کی عمر جتنے ہمارے بچے بھی ہیں ان کو آپ مجلس میں نہیں بلاتے. فرمایا انه من علمتم، ان میں سے تم جانتے ہو ان کا مرتبہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہیں، اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ، صحبت یافتہ ہیں، حضور کے شاگرد ہیں، حضور سے قرآن سمجھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن کا علم حاصل ہے، سیکھا ہے. اور پھر مجلس کو بلایا اور کہا اذا رسول اللہ والفتح، ذرا یہ سورت پڑھی. کا اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا، بڑے بڑے حضرات تھے، کسی نے کہا معلوم نہیں، کسی نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے فتح آتی ہے، اچھے حالات آتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور بالکل یہی بات ہے. اچھے حالات میں انسان فرعون نہ بنے، اللہ کو بھول نہ جائے، اللہ کو یاد رکھے. حضرت عمر رضی اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کیا مطلب بتاتے ہو؟ کہا میرے ذہن میں اس کا یہ مطلب آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں آپ کا مشن پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا. اب آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، یکسوئی اختیار کیجیے، استغفار کا اہتمام کیجیے، تسبیح توبہ کی کثرت کیجیے تاکہ آپ کو ہم اپنی طرف بلائیں. میں بھی اس آیت کا وہی مطلب سمجھا ہوں جو آپ ان کی تعریف. تو ایک زمانہ تھا کہ آدمی کی قابلیت کس بنیاد پر ہوتی تھی؟ قرآن کے علم کی بنیاد پر، قرآن سے تعلق کی بنیاد پر، قرآن سے سمجھ کی بنیاد پر. آج ہم یہ بھول گئے. آج دنیا کی بنیاد پر آدمی کو تولا جاتا. لیکن بھائیوں کو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے مختلف زاویے ہیں. پہلا کیا ہے؟ اس کا رخ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین. یہ بتاتا ہے قرآن حق راستہ کیا ہے، باطل راستہ کیا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، دوزخ کا راستہ کون سا ہے، سعادت کا کون سا ہے، بدبختی کا کون سا ہے. دوسرا رخ کیا ہے کہ یہ قرآن دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنا تو ہے ثواب ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کیسے زندہ رہنا ہے، تم نے انسان بن کر کیسے زندہ رہنا ہے، تمہاری معاشرت رہن سہن کیسے ہو، عادات اطوار کیسے ہو، تمہاری رفتار، تمہارا کردار یہ کیسا ہو، دوسروں سے تمہارا برتاؤ کیسا ہو، تمہارے اخلاق کیسے ہو، تمہارا لین دین مالی معاملات کیسے ہو. تیسرا رخ کیا ہے؟ قرآن کریم ہمارے لیے شفا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس جانا جتنا انسان کو صحت دلاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ شفا صرف قرآن کی آیات میں شرط یہ کہ یقین کے ساتھ اس کو پڑھو. اور اس میں صرف جسمانی بیماریوں کی شفا نہیں، روحانی بیماریوں کی شفا ہے. روحانی بیماری کے دل میں زنگ لگ جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے، دنیا کے چکروں کی وجہ سے دل میں سختی آتی ہے، دل کے اندر اندھیرا آتا ہے، دل کے اندر مردنی چھا جاتی ہے، دل ہدایت کے بات قبول نہیں کرتا، مسجد جانے کو دل نہیں چاہتا، دین کے بات سننے کو دل نہیں چاہتا. قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ دلوں کو زندہ کرتا ہے، ان کو رونق دیتا ہے، اس میں نورانیت آتی ہے، روشنی آتی ہے، تازگی آتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، دلوں کی سختی ہے وہ ختم ہوتی ہے. چوتھا رخ کیا ہے؟
قرآن کریم سکون دیتا ہے. آج کا ہم کیا ہے؟ قرآن کریم مشکلات کا حل نکالتا ہے. یہ بچہ کہہ رہا تھا مشکلات میں، مصیبتوں میں، تو جو مشکلات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانی، اس کا کوئی تو حل ہوگا. میرے بھائیوں، میری پریشانیوں کا حل آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی پریشانی کا حل میرے پاس نہیں ہے، ہم سب کی پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے. اللہ نے قرآن کی صورت میں یہ حل بتایا. انسان پر اللہ تعالی کا ایک کرم یہ ہوتا ہے کہ مشکل میں اس کے سامنے صحیح بات آئے اس کے دل میں، اور اللہ کی طرف سے ایک مان یہ پڑتی ہے کہ وہ مصیبت میں صحیح بات نہیں سمجھتا اور وہ اللہ سے اور دور ہے. آج یہی ہو رہا ہے. ہم انفرادی اور اجتماعی مشکلات اور مسائل کا حل دنیا کی چیزوں میں سمجھ رہے ہیں. مثال کے طور پر آج معاشرے کے ایک مزاج بن گیا، ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ مسائل کا حل کس میں؟ مال میں، پیسے میں، اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ معاشرہ اور بگاڑ کی طرف. اس لیے ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی پیسے میں حل ہے. اب یہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے یہ بازار دیوالیہ ہو رہا ہے، میں خود زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں. ارے اپنی جیب بھرنے کی فکر میں ہے. معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے؟ معاشرہ امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب تر ہو رہا ہے. جو فاصلہ ہے دونوں میں اور بڑھ گیا. اور یہ جو جب طبقاتی تقسیم آتی ہے، دونوں کے درمیان کھلی جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ مسائل آتے ہیں. امن ختم ہو جاتا ہے، چین ختم ہو جاتا ہے، مہنگائی آ جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. ارے مسائل آتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں یہی تو مسئلہ ہے. امن نہیں ہے، مہنگائی ہے، بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، دلوں میں ایک تشویش ہے، کسی کو کسی پر اعتماد نہیں ہے. یہ کس وجہ سے؟ قرآن حل بتا ہے. قرآن کہتا ہے اعتدال کا راستہ اختیار کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی نہ کرو، تعیشات ختم کرو، سہولیات کم کرو، ضروریات پوری کرو. ضروریات تعیشات ختم، سہولیات کم کر دو. ارے بھائی یہ زندگی تو اللہ نے بنائی نہیں ہے تعیشات کے لیے، تعیش کی جگہ تو آخرت ہے. تو میرے بھائی اس وقت جو یہ جو بڑے مسئلے، ایک پریشانیاں اور مشکلات، اور دوسرا بے سکونی، دونوں چیزیں کس کے اندر ہیں؟ ان کا حل قرآن میں ہے. سکون بھی دیتا ہے، سچی خوشی دیتا ہے. آج مالدار خوش نہیں ہے، جاگیردار خوش نہیں ہے. کیوں؟ پیسے سے، جاگیر سے سچی خوشی نہیں ملتی. اگر یہ ملتی ہوتی تو قارون سب سے زیادہ دنیا میں خوش قسمت ہوتا. فخسفنا به وبداره الارض. اللہ نے اسے بھی دھسایا، اس کے محل کو بھی دھسا دیا. تو قرآن ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، سوچنے کے زاویے بتاتا ہے کہ دیکھو سوچنا کس انداز سے. ترجیحات، سارا مسئلہ ترجیحات کا ہے. آج ہماری ترجیح اور ہے. قرآن بتاتا ہے تمہاری ترجیح کیا ہونی چاہیے. قرآن ہمیں سکھایا ہے